اللہ کے سوا تو نظر اور منت کسی کے لیے نہیں ہو سکتی. اللہ کے سوا نظر عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے سوا حرام ہے کسی شخص کے لیے. یہ جتنی منتیں مانتے ہیں کہ یہ فلاں صاحب، اس پر پیر میر علی شاہ صاحب نے بڑی فاضلانہ گفتگو کی ہے اپنے الہ کلمت اللہ فی بیان ما احل بہ لغیر اللہ اس اپنی تصنیف میں. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ایک نظر شرعی ہے، ایک نظر عرفی ہے. تو نظر شرعی جو ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہوتی ہے. نظر عرفی یہ ہے کہ آپ مثلاً ایک کہتے ہیں کہ میرا اگر اللہ نے یہ کام کر دیا تو 2 لاکھ 10 لاکھ جتنا بھی نفع ہوا، اس میں 50,000 داتا صاحب کے لنگر پہ وہاں دیگیں دوں گا، تو وہاں دوں گا جہاں مہمان آتے ہیں وہاں کھائیں گے. پیر میرے علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو نظر آپ نے اللہ کی مانی ہے، کام وہ کرے گا، داتا صاحب نہیں کریں گے، کام اللہ کرے گا. لیکن آپ یہ کریں کہ مصرف اس کا جو خرچ کرنے کی جگہ ہے وہ آپ کسی مدرسے کو بنا لیں، کسی خانقاہ کو بنا لیں، کہ پیر صاحب کو بنا لیں کہ ان کو دیں گے، یہ جائز ہے. لیکن پیر صاحب سے یا کسی مزار والے سے جا کر آپ یہ کہیں کہ اے پیر، اے قبر والے میری فلاں حاجت پوری کر دے، تو یہ حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تشبہ بعبدت الاوثان ہے، یہ بت پرستوں کے ساتھ مشابہت ہے. یہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہوتی. ہاں، آپ قبر پر جا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیرے اپنی سمجھ اور حسن ظن کے مطابق تیرے مقبول کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، ہماری فلاں حاجت کو اس مقبول کے توسط سے یہاں حاضری کے پوری فرما دیں. مانگنا اللہ سے، غیر اللہ سے نہیں مانگ سکتے، غیر اللہ سے نہیں مانگ سکتے. جناب، یہ سجادہ نشینی جو ہے، بیعت جو ہے، آج کل ہر کوئی شخص کہتا ہے بیعت کا ایک موجہ طریقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر صحابہ کبار نے لی ہے، اولیاء اعظام نے لی ہے. لیکن آج کل تو یہ عجیب سلسلہ ہے کہ آپ ٹی وی پر بیٹھ کے کوئی کہتا ہے کہ جی اجازت دے دو، جی ہاں جی، یہ اجازت ایک عجیب سی ہو گئی ہے. کیا اس کا تصور ہے؟ کیا اس کے بارے میں آپ فرمائیں؟ علامہ صاحب، آپ مجھ سے بخوبی بہتر جانتے ہیں کہ بیعت جو ہے نا، یہ ایک معاہدہ ہے بیعت کا. اور آج کل وہ لوگ بیعت کر رہے ہیں جنہیں بیعت کا لفظ کا معنی نہیں آتا، اور یہ کس سینس میں، کس مفہوم میں، لغت میں ہے، اور پھر شریعت میں اس کا معنی کیا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت رضوان کے متعلق جو آیات ہیں اور جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما. یہ قرآن کی وضاحت ہے کہ معاہدہ ہے ہاتھ میں ہاتھ دے کر. جس طرح آپ ایک معاہدہ کرتے ہیں پنچایت میں، اس طرح بیٹھ کر یار سارے ہاتھ ملاؤ اس بات پر کہ ہم ایسا کریں گے، یہ ہے بیعت. اصل کس کا معنی یہ ہے. تو حضور نے صحابہ سے یہ بیعت لی تھی کہ اس بات پر فلاں فلاں پر. عورتوں کی بیعت لی تھی کہ وہ چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی وغیرہ، قرآن نے بھی اس میں ذکر کیا ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے. لیکن اس کو ہم نے ثابت کرنے کے لیے جناب کہ یہ بیعت ضروری ہے، تو آپ کریں پیر بننے کے شوق میں کہ جو پیر جس خانقاہ میں پیدا ہوا وہ ضرور بیعت کرے. تو اس کے لیے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے اپنی کتاب میں آداب شیخ بھی لکھے ہیں کہ جو بیعت کر سکتا ہے، جس کو اجازت ہے، اس کے لیے عالم دین ہونا ضروری ہے. عالم دین ہونا، پھر جناب متقی جو ایک معیار ہے اللہ کے نزدیک، اس میں تو انبیاء ہی پورے اتر سکتے ہیں. اس تقوی کے مقام پر تو کوئی ہے، لیکن بہرحال اپنی طرف سے وہ گناہوں سے بچا ہو اور کم از کم عالم دین ہو، وہ بیعت کر سکتا ہے. جس کو دین کی کچھ سمجھ ہو، جو بات سمجھ سکتا ہو، کوئی بیان کر سکتا ہو، کوئی لکھ پڑھ سکتا ہو. اب ایک ان پڑھ آدمی جس کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ کس بات پر بیعت کرے گا؟ یہ بیعت کوئی پیسے بٹورنے کے لیے تو نہیں ہوتی. کہ آج کل تو جس طرح عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مرید جو ہیں وہ ان کو اپنے کیلے بھیج دیے جاتے ہیں، اور جو 10 آدمی لے آئے گا اس کو خلافت مل جائے گی. اس نے 10 آدمی گھسیٹ کر لے آیا. اب ظاہر ہے کہ جو ان پڑھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے جی ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، یہ ہمارے پیر ہیں. اب یہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ پیر صاحب کو کچھ آتا جاتا بھی ہے کہ نہیں، دین بھی پڑھے ہوئے ہیں کہ نہیں، ان کو کچھ ان کے پاس علم بھی ہے یا نہیں. وہ کہتے ہیں اب جو وہ نذرانہ دیں گے، پیسے دیں گے، وہ پیر صاحب کو دیں گے. آج کل پیسہ بٹورنے کے لیے زیادہ مرید بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ظاہر مرید ہوگا وہ پیسے ان کو دے گا.
تو اصل جو روح ہے تصوف کی وہ ختم ہو رہی ہے، وہ ختم ہو رہی ہے۔ پیسہ بٹورنے کا ایک طریقہ ہے، اللہ ماشاءاللہ کوئی دنیا میں ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن کاملین مشائخ کا تصور تو ضروری ہے۔ یہ ان کا دیکھ رہی ہے، یہ چیز ہی ان کی ہے، یہ چیز ہی ان کی ہے، ہم لوگ تو ویسے ہی ہیں، اصل تو چیز ان کی ہے۔ تو کم از کم جس ناج پر انہوں نے یہ بیعت کا طریقہ اختیار کیا تھا، اور اس پہ حالانکہ بڑے اعتراضات بھی ہیں بیعت پر، وہ اب ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے جناب بیعت جو ہے وہ ضروری ہے، اس کے بغیر انسان جو ہے وہ ابلیس جو ہے شیطان اس کا پیر ہوتا ہے، جس کا یہ ایک غلط بات ہے، اس کا کوئی وجود نہیں، نہ یہ حدیث ہے، پتہ نہیں کس کا قول ہے، انہوں نے حدیث بنا دی، کوئی حدیث نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ صاحب علم ہیں، آپ یہ فرمائیں کہ اگر بیعت ایک سنت کا درجہ وہ رکھتی ہے، ایک سنت یعنی عام جو مروجہ ہے، جس طرح سنت موقدہ کا درجہ رکھتی ہے، ایک ہے کہ آپ نے حضور نے ایک کام کر دیا ہے، ایک نے تاکیدن کیا ہے، اگر وہ درجہ رکھتی سنت موقدہ کا تو آپ مجھے، میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں امام ابو حنیفہ کا پیر کون ہے، امام شافعی کے پیر کا نام بتائیں، امام حنبل کے، امام مالک کے پیر کا نام بتائیں، امام بخاری، امام نسائی، ابن ماجہ، مسلم، ان کے پیروں کا نام بتائیں، تو ظاہر آپ کو کوئی پیر نہیں ملے گا، یہ کسی کے مرید نہیں۔ تو اگر یہ سنت موقدہ ہے پیر ہونا، مرید ہونا کسی کا، تو یہ جتنے امام ہیں ان کے جتنے مقلدین ہیں تو ہم تارک سنت یعنی اماموں کے مقلد ہیں۔ آپ غور فرمائیں نا، کیا ہم تارک سنت اماموں کے، امام ابو حنیفہ معاذ اللہ کو تارک سنت ہے کیونکہ ان کا پیر ہی کوئی نہیں ہے؟ مجھے بتائیں کس کے مرید تھے وہ؟ امام شافعی کس کے مرید تھے؟ اچھا پھر آپ بتائیں یہ سیاہ ستہ ہیں، ان کے پیر کون ہیں؟ تو آپ تارک سنت جامعین حدیث کی کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ سنت موقدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی کامل شیخ مل جائے جو نسبت رسول کے ساتھ اس کو تعلق ہو تو پھر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے، ورنہ ایسا عام آدمی کے۔ اگر یہ آپ کہیں گے تو اب تک جن مسلمانوں نے بیعت کسی پیر کی نہیں کی، کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ دار اسلام سے خارج ہو گئے؟ تو ایسے لوگوں کی بیعت نہ کرنا بہتر ہے، کرنے سے نہ کرنا بہتر ہے جو جاہل ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں، جو صرف ایک گدی پہ یا ایک درگاہ میں بیٹھ کر وہ بیعت کر دیتے ہیں، اور ان کو نہ بیعت کا مفہوم پتہ ہے، نہ وہ کچھ دین کے متعلق بتا سکتے ہیں، نہ قرآنی تعلیمات ہیں، نہ علم ہے، نہ کچھ بتا سکتے ہیں، نہ کسی سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔